اب آپ میں بھی کوئی تقریباً کوئی 1 لاکھ روپیہ وہاں بھی ہے. اب یہ آپ نے دینا ہے, آفتاب صاحب نے دینا ہے, یا کیا ہونا ہے اس کا مجھے علم نہیں. اب یہ کون دے؟ یہاں ایک پورا ایک پلان سے ایک کمپنی بنائی گئی, اس کمپنی کے ساتھ 2-3 کمپنی اور ڈیولپ کی گئی. سینڈ میڈیا. السلام علیکم جی, مجھے آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے. آپ چینل بند ہوئے تو کچھ دن ہو گئے ہیں اور اس پہ بہت کچھ آپ نے دیکھ لیا. آفتاب اقبال صاحب اس آپ چینل کے روح رواں ہے. فائنانشلی یہ بڑی ہی بچگانہ اپروچ ہے آپ کا کہ آفتاب اقبال صاحب کا جو کام تھا وہ تو وہاں وہ کر ہی رہے تھے اور بہت مہنگا کر رہے تھے. 2,60,00,000 اس کا بجٹ بتایا گیا ہے ان کے پروگرام کا. السلام علیکم جی, مجھے آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے. آپ چینل بند ہوئے تو کچھ دن ہو گئے ہیں اور اس پہ بہت کچھ آپ نے دیکھ لیا. طارق متین جو وہاں آپ چینل میں نیوز اینکر تھے اور پروگرام بھی کر رہے تھے, انہوں نے بہت کچھ بتایا اس کے متعلق. میرے دوست ہیں فرت عباس شاہ, ہٹلر دادا, انہوں نے بھی اپنے انداز میں اس پہ پروگرام کیا. اور شاہد قادر کے بھائی جو اسد قادر, وہاں شاید بیورو چیف کے لیے انہیں ہائر کیا گیا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے ایڈمن آفیسر کا بھی کام کیا. انہوں نے تو سارا کچھ بتایا ہے کہ وہاں ایک پینٹ والے سے لے کے سائیکل سٹینڈ اور پتہ نہیں جو پنکھے لگا رہے تھے, اے سی لگا رہے تھے, ان سے بھی جو ہے وہ کمیشن بھی لی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسد قادر ہے اور میں تھوڑا سا اپنا بتانا چاہوں گا کہ جرنلزم سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. 2 ماہ گزرے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو جو کام ہو رہا ہے وہ سامنے کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کچھ ہو رہا ہے. مجھے پتہ چلا کہ فلاں بندے سے کمیشن لی جا رہی ہے, اے سی والے سے جو فٹنگ والا تھا. مجھے پتہ چلا کہ جی ان کے جنید صاحب کے 2 رائٹ ہینڈ پہ سردار جاوید تھا اور لیفٹ. اچھا, ایک یہ سٹائل تو جب ادارے اس طرح کے لانچ ہوتے ہیں تو وہ جو انٹرپرینور ہوتے ہیں یا جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ادارے بھی بناتے ہیں کہ ایک ادارہ بننا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹرانسپورٹ جو سپلائی کرنے والے ہیں یا اور دوسرے چیزیں انسٹال کرنے والے ہیں, وہ ادارے بھی کارپوریٹس بناتے ہیں. لیکن وہ کارپوریٹس ہوتے ہیں, جینون ہوتے ہیں, اس میں سے وہ کمیشن نہیں کھا رہے ہوتے. خیر, میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہاں کرپشن کیا ہو رہی تھی. یہ میری فیلڈ نہیں ہے, نہ میری ڈومین ہے. یہ اس پہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے, خاص طور پہ جو قادر ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے وہ سارا بتایا ہے. میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نیوز چینل بننے سے محروم کیوں رہا اور وہاں وہ کیا کمیاں تھیں, کیا ڈیفیشنسیز تھی کہ جس وجہ سے آپ ایک کامیاب نیوز چینل نہیں بن سکا. اچھا, اس حوالے سے ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے جب اسے آکوپائی کیا اور اب ختم بھی ملک ریاض صاحب نے ہی کیا ہے, تو 16 اپریل کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جو وہ فارغ کارکنان ہوں گے ان کو سیلری دیں گے. ان کو ایک پہلی وعدے کے مطابق سیلری مل چکی ہے اور اب دوسری سیلری ہے, اس کا وقت 15 مئی بنتا ہے اور امید ہے کہ وہ بھی سیلری مل جائے گی. یہ ایک اس سلسلے میں ایک بہتر بات ہوئی ہے. یہ خوش نصیب ہیں آپ کے جو کارکنان اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ڈیوز کلیئر کیے جا رہے ہیں, وگرنہ تو بہت سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنے کارکنان کو ڈیوز نہیں دیتے. جیسے ابھی تک ہم بھی اس کے تھوڑے بہت وکٹم ہیں کہ جوک در جوک میں اور میری ٹیم کر رہے تھے GNN پہ. آپ دیکھ رہے تھے کہ ہنا نیازی اس کی ہوسٹ تھیں اور اس میں واجد خان تھے, مبین گبول, شہری ننا اور دوسرے آرٹسٹ سدرا نور وغیرہ. تو ابھی ہمیں اس کے جو ہے ہمیں 2.5 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں وہ پروجیکٹ جو ہے آف ایئر ہوئے ہمیں, لیکن ابھی تک ہمیں ڈیوز نہیں دیے گئے. تو وعدہ کیا گیا ہے کہ ڈیوز کلیئر کیے جائیں گے ہمارے ساتھ بھی, لیکن ابھی تک نہیں ہوئے. آپ چینل کے جو لوگ فارغ ہوئے تھے ہم سے 2 ماہ بعد فارغ ہوئے تھے اور ان کو جو ہے ڈیوز کلیئر کر دیے گئے ہیں. یہ ایک خوشخبری تھی.
اچھی بات ہے یہ اسے دیکھیں آپ کی کہانی یہ ہے کہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. یہ ایک ادارہ بن سکتا تھا, سینکڑوں لوگوں کا روزگار اور رزق کا ایک شہر آباد ہو سکتا تھا, اور پاکستان کے صحافتی افق پر ایک اور ستارہ چمک سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا. اس کی سمری یہ ہے اس کہانی کی کہ اگر کھلے ہاتھ والا پروڈیوسر ہوئے تو ساڈے دوستاں ورگے جنہاں دا ذکر ہو رہا ہے وہ دے ڈائریکٹر ہون تے روح رواں ہون, تو کوئی میڈم دیہاڑی باز جیسی فلم بن سکتی ہے, یا ذرا زور لگایا جائے تو جوانی پھر نہیں آنی جیسی کوئی فلم بن سکتی ہے. لیکن ایک نیوز چینل بن جائے, ایک صحافتی ادارہ بن جائے, یہ ناممکن. آپ اس بات کو ایسے ہی سمجھیں کہ آفتاب اقبال صاحب کو کہا جائے کہ وہ ایک نیوز چینل بنا دیں, کامیاب نیوز چینل. یہ اسی طرح ہے جیسے شعلے فلم کے جو میکر تھے رامیش سپی, وہ گبر سنگھ والا کریکٹر کریں اور گبر سنگھ یعنی امجد خان شعلے فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو گبر کے رول میں رامیش سپی نے کیا لگنا تھا. یہ بالکل اسی طرح کی یہ گیم ہے کہ جیسے آپ مولا جٹ مصطفیٰ قریشی کی جگہ یونس ملک کاسٹ کر لیں سکرین پہ, ادھر سے سلطان رہی ہو, ادھر سے یونس ملک ہوتے. میں پروڈیوسر سے درخواست کروں گا کہ وہ یونس ملک صاحب کی ایک دفعہ تصویر دکھا دیں. اگر نوری نت کے کریکٹر میں یونس ملک ویلن کا رول کر رہے ہوتے تو پھر اس فلم کا کیا انجام ہونا تھا. وہی انجام جو ہے وہ ہوا آپ کا کہ آفتاب اقبال صاحب کا جو کام تھا وہ تو وہاں وہ کر ہی رہے تھے اور بہت مہنگا کر رہے تھے. 2 کروڑ 60 لاکھ اس کا بجٹ بتایا گیا ہے ان کے پروگرام کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن کے لیے فیزیبل ہی نہیں. آفتاب صاحب جو ہیں اس کام کے لیے سی او کے لیے یا کسی نیوز چینل کو ہیڈ کرنے کے لیے انتہائی انکمپیٹنٹ تھے. ان میں وہ صلاحیت تھی ہی نہیں, ان کی ٹریننگ میں وہ بات شامل نہیں تھی جو انہوں نے اپنے ذمہ لے لی. کہ آپ یوں سمجھیے کہ نیوز جو اخبار ہے, خبر, اور جو نیوز چینل ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے نیوز خبر یعنی نیوز روم. تو آفتاب اقبال جو میں انہیں پچھلے 30-32 سال سے جانتا ہوں, شاید 1 گھنٹہ بھی انہوں نے کسی نیوز روم میں کام نہیں کیا, اور انہوں نے یہ ذمہ داری صرف اس لیے قبول کر لی کہ ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ ایک چودھری اور پاٹے خان جو ہیں وہ بننا انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن انہیں شاید اس پروجیکٹ سے انہوں نے پیسے تو کما لیے ہیں, لیکن ایک سارے زندگی اپنی پروفیشنل زندگی میں ایک جو توق ہے اور جو منہ پہ کالک ملی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سستی نہیں ہے, اس کی قیمت بھی بہت گراں ہے. یہ جو سکرین پہ آپ کو مختلف لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں, میں اب صرف آفتاب اقبال کی بات نہیں کر رہا, میں جو دوسرے بھی سکرین پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ خود بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں, وہ سیکھ کر یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایک پروفیشنل ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. اور خود کوئی انسان جو ہے نہ وہ سقراط ہوتا ہے نہ ارسطو ہوتا ہے وہ, لیکن یہ ہم عوام پہ بھی ہے, پبلک پہ بھی ہے کہ کسی کو آپ یہ سمجھ لیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ کارپوریٹس ہیڈ جن کے پاس پیسہ ہے, پیسہ عموماً وہ لوگ کماتے ہیں اس ملک میں خاص طور پہ کہ جو ذہین ہوتے ہیں. شاید دوسری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ذہین لوگ ہی دنیا میں پیسہ کما پاتے ہیں, لیکن ذہین لوگ اس پروجیکٹ میں مجھے عجیب, یہ میرا تھیسس جو ہے مجھے چینج کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا اس طرح کے ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیسے کو اس طرح سے اس کام کے ان کمپیٹنٹ لوگوں پہ انویسٹ کر دیں جو وہ کام کرنے کی یعنی پوزیشن میں ہی نہ ہو. آفتاب اقبال ایک نیوز چینل کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کسی مخنث سے, کسی ہجڑے سے توقع کی جائے کہ وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے یا ماں بن سکتا ہے. یہ بڑی ہی بچگانہ اپروچ ہے کہ کسی ایک
आफ्ताब इकबाल या किसी और ऑन स्क्रीन बंदे को ले के ये समझ लेना कि हम न्यूज़ चैनल बना लेंगे, ये बहुत ही एक बच्चेगाना सोच है। इसके लिए जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होते हैं, एक मीर शकील रहमान चाहिए होते हैं, या एक सुल्तान लाखानी चाहिए होते हैं, मियाँ आमिर महमूद जो हैं दुनिया न्यूज़ के, इसी तरह समा के जो ज़ुबैरी साहब हैं, इस तरह के जिनके पास पैसा भी हो और वो अदारे भी बना सकते हों और वो जर्नलिस्ट भी हों, इनके बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप ये देखिए ना कि जियो में एक आफ्ताब इकबाल थे और इनके होते हुए वहाँ हम सब उम्मीद से भी चल रहा था और BNN भी चल रहा था। किसी एक शख्स से जियो में आफ्ताब इकबाल जैसे तो दर्जनों हैं। तो ये अप्रोच क्या है कि भैया हम आफ्ताब इकबाल को ले आएंगे और ये 2-4 और ले आएगा और इस तरह जो है वो उनकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे तो चैनल चल जाएगा। इस तरह से चैनल नहीं चलाए जा सकते। एयरवे न्यूज़ भी बनाना हो तो हाजी ब्रादरान उसके लिए चाहिए होते हैं ना भाई।